ویلکم بیک دوستوں. پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے پڑھا کہ حاتم کو چھپکلیوں کا جنگل ملا. تو آئیے پڑھتے ہیں آگے کیا ہوا. اب حاتم کے سامنے چھپکلیوں کا جنگل تھا. ہاتھی سے بھی بڑی بڑی ٹیل ڈور کی چھپکلیاں، وہ سب اسے کھانے کو دوڑی. ایسا تھا کہ ڈر لگتا تھا. حاتم کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا. اتنے میں ایک نورانی صورت والا بوڑھا وہاں آیا اور کہنے لگا، اے جوان، تو نے بزرگوں کا کہنا نہ مانا، دائیں طرف کے بجائے بائیں طرف چل پڑا. حاتم نے کہا، میں ایک سوال کا جواب لینے یہاں آیا ہوں. بزرگ نے کہا، اپنی جیب سے وہی پتھر نکالو اور زمین پہ دے مارو جو تمہیں لومڑی نے دیا تھا. اور یہ کہہ کر خود غائب ہو گیا. حاتم نے وہی پتھر جیب سے نکالا جو اسے لومڑی نے دیا تھا اور زمین پر پھینک دیا. زمین پہلے زرد ہوئی، پھر سیاہ اور پھر سبز، آخر سرخ ہو گئی. چھپکلیاں دیوانی ہو کر آپس میں لڑ پڑی. ذرا دیر میں سب ختم ہو گئی. آگے چلا تو بچھوؤں کا جنگل ملا. کئی تو ان میں ریچھ جیسے بڑے تھے اور کتنے ہی ہاتھی کے برابر. حاتم نے یہ دیکھا تو بہت ڈر گیا. مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھنے ہی لگا تھا کہ وہی بزرگ آ پہنچے. ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، گھبراؤ مت، پھر وہی پتھر زمین پر پھینکو اور قدرت کا تماشا دیکھو. حاتم نے وہی پتھر زمین نکالا اور زمین پر ڈالا تو زمین رنگ بدلنے لگی. جب لال ہوئی تو سارے بچھو آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے کو ڈنگ مارتے مارتے سب مر گئے. یہ لڑائی 3 دن تک چلتی رہی. پھر جنگل صاف ہو گیا. چوتھے دن خدا کا شکر ادا کیا اور پتھر اٹھا کے جیب میں رکھ کے آگے چل پڑا. کئی دن بعد ایک شہر نظر آیا. حاتم اندر داخل ہو گیا. لوگ پوچھنے لگے، اے جوان، تم کس طرح یہاں آئے ہو؟ کیسے زندہ بچے؟ چھپکلیوں، بچھوؤں اور کانٹوں کے جنگل سے کیسے نکلے؟ حاتم نے جواب دیا، ان آفتوں نے مجھے گھیرا ضرور تھا، مگر اللہ کے کرم سے اب جنگل چھپکلیوں اور بچھوؤں سے صاف ہو گیا ہے. اب راستے میں کسی کا ڈر نہیں. یہ سن کر سوداگر نہایت خوشی میں بولے، واہ حاتم، اب ہم اسی راستے سے آئے جایا کریں گے. باہر کے سوداگر بھی آیا کریں گے اور شہر میں رونق رہا کرے گی. حاتم کے کہنے سے بہت سے مسافر اسی راستے سے آنے لگے. بادشاہ کو خبر ہوئی تو ان کے پیچھے پیچھے اپنے غلام دوڑائے کہ دیکھیں اور صحیح بات آ کر بتائیں. ادھر حاتم کو بلا کر اپنے پاس مہمان خانے میں رکھا اور کہا، اے مسافر، تم نے بڑی تکلیفیں جھیلی، کچھ دن آرام کرو، پھر چاہے تو چلے جانا. لیکن مطلب یہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا. یوں کئی محافظ لگا دیے کہ مسافر کہیں جانے نہ پائے. جب مسافر اور سوداگر جنگل سے صحیح سلامت نکل آئے تو غلام لوٹ آئے. بادشاہ سے عرض کی، جو کچھ اس مسافر نے کہا ہے وہ سب سچ ہے، اب کوئی آفت راستے میں نہیں رہی. بادشاہ نے چاروں طرف خبر بھجوا دی کہ اب راستے میں کسی قسم کا ڈر نہیں رہا. جس کا جی چاہے بے خوف آئے. اور حاتم سے معذرت کی اور کہا، اے جوان، مجھ سے خطا ہوئی، معاف کرنا. حاتم نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا آپ کس بات کی معافی مانگتے ہیں. میں تو جس دن سے آیا ہوں بڑے آرام سے رہ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا، میں نے بظاہر تو اس نے سلوک سے کام لیا، مگر تم اصل میں قیدی تھے. اگر تمہاری بات جھوٹی ہوتی تو شہر کے باہر سولی پہ لٹکا دیتا تاکہ آئندہ کوئی ایسی جھوٹی خبر نہ اڑائے. حاتم سمجھ گیا. 3 دن تک بادشاہ کا مہمان رہا. چوتھے دن شہر قطان کا سفر شروع کیا. راستے میں حاتم کو کچھ قیمتی موتی پڑے نظر آئے. اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے. جب شہر قطان میں داخل ہوا تو سپاہیوں نے بادشاہ کو حاتم کے آنے کی خبر دی. بادشاہ نے حاتم کو بلوا بھیجا. دربان حاتم کو لے کر اندر گئے. حاتم نے جھک کر سلام کیا. حاتم نے بادشاہ کی خدمت میں وہی قیمتی موتی پیش کیے جو اسے راستے میں ملے تھے. بادشاہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا. حاتم کو تخت پر جگہ دی. غرض بادشاہ اس پر بہت ہی زیادہ مہربان ہونے لگا. کئی دن اس طرح گزر گئے. آخرکار حاتم نے بادشاہ کو اپنا آنے کا مقصد بیان کیا. حاتم نے کہا، بادشاہ کی عمر بڑھے، میرے دل کی ساری آرزویں پوری ہوئیں، مگر ایک آرزو ابھی تک ہے. بادشاہ نے کہا، ایسی کیا چیز ہے؟ حاتم نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پورا کرنے کا وعدہ فرمائیں تو عرض کروں. بادشاہ نے وعدہ کر لیا اور قسم کھائی تو حاتم نے عرض کیا، حمام باد کر دیکھنے کی آرزو ہے، اجازت ہو تو سیر کر لوں. یہ سن کر بادشاہ نے سر جھکا لیا. حاتم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بادشاہ نے سر اٹھایا، بولا،
اے حاتم، بھلا میں چپ کیسے نہ ہوں؟ پہلے تو میں نے قسم کھائی کہ کسی کو حمام بادکرد کی طرف جانے نہ دوں گا، تمہیں وہاں جانے دوں تو میری قسم ٹوٹتی ہے۔ دوسرا یہ کہ تم جیسا جوان جان سے جائے گا، یہ کہ تم سے بچھڑنے کا بہت دکھ ہوگا، لیکن یہ کہ تمہیں اجازت نہ دوں تو اپنی بات سے پھرتا ہوں۔ حاتم نے کہا، بس اب اجازت دے دیجیے، اللہ نے چاہا تو جلد خیریت سے لوٹوں گا۔ بات یہ ہے کہ منیر شامی برزق سوداگر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ 7 سوال پوچھتی تھی، 6 سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں، اب ایک آخری رہ گیا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ میں حمام بادکرد کی خبر بھی لا سکوں اور حسنبانوں کی شہزادی اس شہزادے سے ہو جائے۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ نے کہا، اے جوان، تمہاری ہمت پر شاباش، تم نے تو غیروں کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، خدا تمہاری مدد کرے۔ مگر یہ سن لو، حمام بادکرد جانے والا آج تک لوٹ کر نہیں آیا۔ پھر بادشاہ اٹھا رہا حاتم کو گلے لگایا، پھر اسے اپنے پاس بٹھایا اور بولا، بادشاہت تمہارے چہرے سے ٹپکتی ہے، دنیا ہمیشہ تمہیں یاد رکھے گی کہ تم نے کس طرح دوسروں کے کام آئے۔ آنے والے زمانے میں جب کوئی دوسروں کا دکھ درد بٹایا کرے گا تو لوگ اسے حاتم ثانی کہا کریں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ ابھی حمام بادکرد کے دربان کو ایک خط لکھو اور حاتم کے حوالے کر دو۔ اس نے فوراً خط لکھ کر دیا۔ کئی آدمی حاتم کو ساتھ چھوڑنے گئے، بادشاہ بھی تھوڑی دور تک گیا، پھر گلے مل کر رخصت ہو گیا۔ حاتم ان لوگوں کے ساتھ حمام بادکرد کی طرف روانہ ہوا۔ 15 دن تک چلنے کے بعد آخرکار حمام بادکرد نظر آنے لگا۔ حاتم نے پوچھا، یہ قلعہ ہے یا پہاڑ؟ انہوں نے عرض کیا، یہی حمام بادکرد کا دروازہ ہے۔ یہ قافلہ چلتا رہا، 7ویں دن دروازے تک پہنچے۔ حاتم نے وہ خط دربان کو دے دیا۔ اس نے پڑھا اور ادب سے کھڑا ہو گیا، بڑی عزت سے کرسی پہ بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد حمام کے دروازے پہ لے گیا۔ حاتم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دروازے پہ لکھا تھا، یہ طلسمات کی مرث بادشاہ کے وقت میں بنا ہے، اس کا نشان مدتوں رہے گا، جو کوئی اس طلسمات میں جائے گا زندہ نہ بچے گا، اگر بچ گیا تو ایک باغ میں جا کر نکلے گا، وہاں طرح طرح کے پھل کھائے گا اور وہیں زندگی کے دن پورے کرے گا۔ تو دوستو، حمام بادکرد حاتم کیسے داخل ہوا اور وہاں کیا ہوا، یہ اگلے ایپیسوڈ میں۔